ایک رات میں نے دیکھا کہ ممانی چھت کی طرف جا رہی ہیں۔ میں نے ان کا پیچھا کیا اور جو کچھ دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ چھت کے اندھیرے میں ممانی ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ کھڑی۔ میرا نام عدنان ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ میرے عثمان ماموں اور صالحہ ممانی کی شادی کو کئی سال بیت چکے تھے، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ ماموں کا سایہ اچانک سر سے اٹھا تو ممانی اس بڑے سے گھر میں بالکل تنہا رہ گئیں۔ وہ ایک دوسرے کے لیے جیتی تھیں اور ماموں کے جانے کے بعد ممانی کا حال ایسا تھا جیسے ان کی دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، اس لیے میری والدہ نے فیصلہ کیا کہ میں ممانی کے گھر جا کر رہوں گا تاکہ ان کا جی لگا رہے۔ میں اپنے گھر سے دور ممانی کے پاس منتقل ہو گیا۔ شروع کے دنوں میں ممانی کا رویہ بہت مشفقانہ تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے سے بے تکلف ہونے لگے۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی باتیں کرتیں اور کبھی کبھی ہم ہنسی مذاق بھی کر لیتے۔ مجھے یاد ہے جب ہم پہلی بار ماموں کے انتقال پر ان کے گاؤں آئے تھے، ممانی کی حالت دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میری والدہ انہیں بار بار تسلی دیتیں مگر وہ صدمے سے بے ہوش ہو جاتیں۔ مالی طور پر انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ ماموں کی پیچھے کافی زمینیں تھیں جن سے اچھی آمدنی ہو جاتی تھی، لیکن انہیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ تھا سہارا۔ میری صالحہ ممانی کی عمر اس وقت صرف 32 سال تھی۔ وہ ابھی جوان تھیں مگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی باقی زندگی عثمان ماموں کے نام پر ہی گزاریں گی۔ میں اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ باقی سب ماشاءاللہ بڑے تھے اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، اس لیے گھر میں میری اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی جب میری والدہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سب کو بلا کر کہا، دیکھو ہم صالحہ کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ عثمان کو یاد کر کے دن بہ دن بیمار ہوتی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں عدنان کو ان کے پاس ہی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ انہیں ایک بیٹے کا سہارا ملے اور ان کی تنہائی ختم ہو سکے۔ ممانی نے جب یہ سنا تو ان کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک چمک آ گئی۔ وہ بولی، ہاں آپا، آپ سچ کہہ رہی ہیں، عدنان کو میرے پاس ہی رہنے دیں۔ اس کے دم سے اس گھر کی ویرانی دور ہو جائے گی۔ میرے والد نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، عدنان یہیں رہے گا اور میں اس کا داخلہ جہاں کے اسکول میں کروا دوں گا۔ اس کی تعلیم اور کپڑے لینے کا سارا خرچہ میں خود دوں گا تاکہ صالحہ پر بوجھ نہ پڑے۔ یہ سن کر ممانی تڑپ اٹھیں اور فوراً بولی، بھائی جان، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ عدنان اب صرف میرا بھانجا نہیں، میرا بیٹا ہے۔ میں اس گھر میں بالکل اکیلی ہوں۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میں یہ پیسے کہاں لے کر جاؤں گی؟ آپ اس کے خرچے کی فکر بالکل نہ کریں۔ اب یہ میرا بچہ ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس طرح میرے والد اور والدہ مجھے وہاں چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس چلے گئے اور میں اس بڑی سی حویلی میں اپنی بیوہ ممانی کا واحد سہارا بن گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ 18 سال کی عمر میں شروع ہونے والا یہ سفر میری زندگی کو کس موڑ پر لے جائے گا، مگر اس وقت مجھے خوشی تھی کہ میں کسی کی اداس زندگی میں روشنی بھر رہا ہوں۔ ممانی کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں، لیکن جلد ہی کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ گھر کافی بڑا تھا مگر ممانی نے تنہائی کے ڈر سے مجھے اپنے ہی کمرے میں سونے کو کہا۔ میں ان کے بستر کے پاس چارپائی لگا لیتا تاکہ صبح اسکول جانے میں آسانی ہو۔ ایک سرد رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ممانی اٹھیں، اپنا دوپٹہ بستر پر رکھا اور غسل خانے چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئیں تو ان کے بال اور کپڑے بھیگے ہوئے تھے جیسے وہ ابھی نہا کر آئی ہوں۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنی
کڑکتی سردی میں رات کے اس پہر نہانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چپ چاپ رضائی اوڑھ کر لیٹ گئیں۔ اگلی صبح میں نے پوچھ ہی لیا، ممانی آپ رات کو اتنی سردی میں کیوں نہائی تھیں؟ آپ بیمار ہو سکتی ہیں۔ یہ سن کر وہ جیسے ساکت رہ گئیں۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ بس اتنا پوچھا، کیا تم رات کو جاگ رہے تھے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا اور اسکول چلا گیا۔ واپسی پر دیکھا تو وہ گہری سوچ میں ڈوبی سبزی کاٹ رہی تھیں۔ میرے پکارنے پر وہ چونک گئیں۔ میں نے سمجھا شاید ماموں کی یاد میں اداس ہیں، تو میں نے انہیں اپنا خیال رکھنے کو کہا۔ وہ بس ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ٹھیک ہے تم نہا لو، میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ ان کا وہ خاموش انداز اور رات کا وہ واقعہ میرے ذہن میں ایک سوال چھوڑ گیا تھا کہ اس بڑی سی حویلی میں ابھی اور کتنے راز چھپے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا تھا کہ ممانی اب اکثر گہری سوچوں میں گم رہنے لگی تھیں۔ وہ جو پہلے مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی تھیں اب بالکل خاموش ہو گئی تھیں۔ ایک رات جب میں بستر پر لیٹا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں بند رکھی مگر چاندنی کی روشنی میں ان کا سایہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آئیں، شاید یہ یقین کرنے کہ میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں، اور پھر واپس چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ واش روم گئیں، اور جب کافی دیر بعد باہر آئیں تو وہ ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہی تھیں۔ ان کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود کو اس اذیت میں کیوں ڈال رہی ہیں۔ اگلے دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انہیں تیز بخار ہو گیا۔ جب میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ میں نے کہا، ممانی یہ سب رات کو ٹھنڈے پانی سے نہانے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے جواب دیا، میں جاگ رہا تھا۔ آخر آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ انہوں نے نظریں چرا کر کہا، عدنان میں تمہیں نہیں بتا سکتی، تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ میں نے اسکول سے چھٹی کی، ڈاکٹر سے دوا لی اور ان کی خدمت کی۔ کچھ دنوں میں ان کی طبیعت سنبھل گئی، مگر ان کا ذہنی سکون کہیں کھو چکا تھا۔ ایک دن میں گھر واپس آیا تو وہ زاروں کی طرح رو رہی تھیں۔ بس اتنا کہا، عدنان میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی، اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں گھبرا گیا اور بے خیالی میں کھڑکی کی آؤٹ سے اندر جھانکا، مگر جو منظر دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ اپنی ہی ذات کے کرب میں مبتلا تھیں، اور ان کی حالت دیکھ کر میں فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے خود سے شرمندگی ہونے لگی۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ باہر آئیں تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ مدتوں سے روئی ہوں۔ اس دن کے بعد ممانی بدلنے لگیں۔ انہوں نے دیواروں سے ماموں کی تمام تصاویریں ہٹا دیں اور ایک پرعزم لہجے میں کہا، عدنان اب میں ان یادوں کے بوجھ تلے مزید نہیں دب سکتی، اب مجھے آگے بڑھنا ہوگا۔ ایک رات میری آنکھ کسی کے چیخنے کی آواز سے کھلی۔ میں گھبرا کر اٹھا۔ آواز واش روم سے آ رہی تھی۔ میں قریب گیا تو دیکھا کہ ممانی اندر کسی سے باتیں کر رہی تھیں، جیسے وہ کسی کو اپنی مجبوری سمجھا رہی ہوں۔ پھر ایک رات میں نے دیکھا کہ ممانی دبے پاؤں چھت کی طرف جا رہی ہیں۔ تجسس کے مارے میں نے ان کا پیچھا کیا، اور جو کچھ دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ چھت کے اندھیرے میں ممانی ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ کھڑی تھیں۔ وہ لڑکا بڑی منت سماجت سے کہہ رہا تھا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری تنہائی کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ ممانی سسکیاں لیتے ہوئے جواب دے رہی تھیں، لیکن میں ایک بیوہ ہوں، یہ ظالم معاشرہ کیا کہے گا، لوگ باتیں بنائیں گے۔ مگر اس لڑکے کا اصرار جاری تھا کہ وہ ان سے سچی محبت کرتا ہے۔ تبھی ممانی نے ٹوٹ کر کہا، محبت تو مجھے بھی تم سے ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت بن چکے ہو۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل کڑوا ہو گیا اور میں غصے میں نیچے آ گیا۔ میرا دماغ معاف تھا۔ کیا وہ عورت جسے میں نے ماں کا درجہ دیا تھا وہ کسی اور کے خواب دیکھ رہی تھی؟ جب ممانی نیچے آئیں تو میں نے ہمت جمع کی اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا، ممانی میں نے سب دیکھ لیا ہے، اب آپ مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ یہ سنتے ہی وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگیں اور کہنے لگیں، عدنان میں ایک انسان ہوں، میری بھی کچھ خواہشات اور جذبات ہیں۔ میں اپنی تنہائی سے تھک گئی تھی، مجھے بھی کسی کے سہارے کی طلب تھی۔
میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا بیٹا سمجھا ہے، پلیز کسی کو کچھ مت بتانا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اپنی پہلی ازدواجی زندگی میں وہ سکون اور توجہ کبھی نہیں ملی جس کی میں حقدار تھی، اور اب یہ لڑکا میری جینے کی وجہ بن گیا ہے۔ میں اس رات خاموش رہا، مگر میرا ضمیر مطمئن نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کو چھپانے کے بجائے حل ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے والدین کو سب سچ بتا دیا۔ وہ فوراً پہنچے اور انہوں نے بڑی سمجھداری سے اس معاملے کو سنبھالا۔ انہوں نے ممانی کی تنہائی اور ان کے حق کو سمجھا۔ چند ہی دنوں بعد سادگی کے ساتھ ممانی کا نکاح اسی نوجوان سے کر دیا گیا۔ آج ممانی اپنی نئی زندگی میں بہت خوش ہیں اور سکون سے رہ رہی ہیں۔ اس واقعے نے مجھے سکھایا کہ معاشرے کے ڈر سے کسی کے جائز جذبات کا گلا گھونٹنا درست نہیں، اور ہر انسان کو خوش رہنے کا پورا حق ہے۔